کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ کہ اے میرے بندے کیا تو دیکھ تو صحیح کہ تیرے رب نے اونٹ کو کیسے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت تیرے رب نے اونٹ کو کیسے بنایا والى السماء كيف رفعت پھر فرمایا کہ تو دیکھ تو صحیح تیرے رب نے آسمان کو کتنا خوبصورت بنایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور زمین کو بھی دیکھ کہ تیرے رب نے اس کو کیسا بنایا. پھر میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں پھلوں کے اندر ایک انار کو ہی لے لو, ایک انار ہی میرے رب کا شاہکار ہے. دانے دانے کو ذرا جوڑ کے دکھاؤ, پھر اس کو پیکنگ میں لپیٹ کے دکھاؤ, پھر اس کی پیکنگ کر کے دکھاؤ, پھر اس میں رنگ بھر کے دکھاؤ, پھر اس میں ذائقے بھر کے دکھاؤ. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں اس پوری کی پوری کائنات کے اوپر صرف ایک ذات کا راج ہے, اس کا نام صرف اللہ ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کی ملکیت بادشاہی صرف ایک اللہ کے لیے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کی خزانوں کی چابیاں صرف اللہ کے پاس. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کے خزانے صرف اللہ کے لیے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین آسمان کی جتنی بادشاہی وہ صرف ایک اللہ کے لیے. پھر واللہ الذی لا الہ الا ہو والرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار متکبر البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المضل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن البالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي البارس الرشيد الصبور جل جلالہ ذالکم اللہ ربکم الحق. یہ ہے تمہارا میرا اللہ. کیسا اللہ؟ اللہ لا الہ الا ہو کہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں اتنی پوری دنیا کا نظام ایک اللہ چلا رہے, ایسی قدرت رکھنے والا آپ کا اور میرا رب ہے. پھر کسی جگہ پہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا اے میرے بندے کیا میں تیری دوستی کے لیے کافی نہیں ہوں کہ تو مجھے چھوڑ کے غیروں کے پاس جاتا ہے. پھر کسی جگہ پہ فرماتا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا اور اے میرے بندے کیا میں کافی نہیں ہوں تیری مدد کے لیے؟ کیا تیرا اللہ تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر فرماتے ہیں کسی جگہ پہ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. پھر کسی جگہ پہ فرماتے ہیں وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اے میرے بندے کیا میں کافی نہیں, کیا تیرا رب کافی نہیں تیری مدد کے لیے اور تجھے ہدایت دینے کے لیے؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ اے میرے بندے کیا تجھے اللہ کافی نہیں؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ کیا تجھے میرے سے بڑھ کے بھی کوئی حاکم ملے گا اللہ سے بڑھ کے؟ بے شک نہیں, بے شک نہیں. پھر کسی جگہ پہ انسان سے گلہ کرتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دور کر دیا؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ کہ اے انسان تجھے ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. اور آج میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں آپ اور میں کیا کر رہے ہیں یہ مجھے بھی پتا اور آپ کو بھی پتا. اس وجہ سے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو ترجیح دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا الناس نعم اذا ما تنتبعوا کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں جب موت آئے گی تو ان کی آنکھ کھل جائے گی.
جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.